السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ کی شادی پر ہونے والے اعتراض اور ان کے جواب۔ پیارے دوستوں، حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کم عمری میں ہوئی، جس میں بہت سی حکمتیں تھیں، مگر کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور حضور اقدس کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ بیچارے مسلمانوں کے ذہن میں بھی عجیب عجیب سوال پیدا ہونے لگتے ہیں اور ان کے دل میں ایک طرح کی بے چینی رہتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ان سبھی سوالوں کے جواب دیں گے جو اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔ اگر آپ صحیح نیت سے سنیں گے تو آپ کے سارے انسکال دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رخصتی کے وقت حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9 سال تھی یا 19 سال۔ اسلام کے دشمنوں نے جب حضرت عائشہ کی عمر پر اعتراض کرنے شروع کیے تو بہت سے مسلمان بیک فٹ پر چلے گئے اور یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ رخصتی کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال نہیں بلکہ 19 سال تھی، جبکہ بخاری، مسلم، ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ حدیث کی کتابوں سے صاف طور سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ یہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی وضاحت ہے حضور کی وفات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ کی عمر 18 سال تھی، جس سے یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 9 سال حضور کی بیوی بن کر رہی۔ دوستو، نبی کی حیثیت عام انسانوں کی نہیں ہوتی، وہ اللہ کا نمائندہ اور ترجمانہ ہوتا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، غرض زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک حرکت و عمل انسانیت کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے۔ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ اب زندگی کے ہر حصے میں حضور سے ہی رہنمائی حاصل کی جائے گی۔ زندگی کا ایک اہم حصہ معراج لائف اور خاندانی زندگی ہے، جس سے ہر انسان گزرتا ہے۔ ہر شخص حکیم اور قاضی نہیں بنتا، ہر شخص تجارت اور کاروبار نہیں کرتا، لیکن تقریباً ہر شخص خاندان کا حصہ ہوتا ہے، شادی بیاہ کے مرحلے سے گزرتا ہے اور اس کے ذریعے سے ایک نیا خاندان بوجود میں آتا ہے۔ خاندان کا حصہ مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی، ان کو قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لیے حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی تاکہ گھریلو زندگی اور میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں احکام معلوم ہو سکیں اور ایسے مسائل جن کو عورتیں بھی معلوم کر سکتی ہیں وہ سب لوگوں کے سامنے آ سکیں۔ یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے جو اور کسی بیوی کو حاصل نہیں۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اسلامی ماحول میں ہوئی، اسلامی ماحول میں ہی ان کی پرورش ہوئی اور کم عمری میں حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ اس لیے علم حاصل کرنے کا جو کام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کر سکتی تھی وہ دوسری عمر دراز بیویاں نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جتنی حدیث منقول ہے اتنی دوسری کسی بیوی سے منقول نہیں، بلکہ صحابہ میں بھی صرف حضرت ابو ہریرہ ہی سے حضرت عائشہ رضی اللہ سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ اما عائشہ کا امت پر سب سے بڑا احساس یہ ہے کہ میاں بیوی کے معاملات اور گھریلو احکام
کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت عائشہ ہی کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زبردست ذہانت سے نوازا تھا۔ 350 صحابہ اور تابعین نے آپ سے حدیث حاصل کی۔ آپ سے جو حدیثیں منقول ہیں ان کی تعداد 2210 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 47 سال تک زندہ رہیں اور علم کے موتی بکھیرتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ 20 سال میں ایک نسل بدل جاتی ہے۔ اس طرح حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی 2 نسل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کرتی رہی۔ یہ اس لیے ممکن ہو سکا کہ وہ کم عمری میں حضور کے نکاح میں آئی تھی۔ ایک اہم بات یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو لوگ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ آپ نے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون سے کیا جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی اور حضرت ختیجہ کے انتقال تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کے بعد حضرت سودا آپ کے نکاح میں آئی اور وہ بھی بیوہ تھی۔ پھر ہجرت کے بعد زندگی کے آخری 8 سالوں میں باقی ساری بیویاں حضور کی زندگی میں آئی، یعنی جو آدمی کی بھرپور جوانی کا وقت ہوتا ہے اس میں آپ نے خود سے 15 سال بڑی بیوی کے ساتھ زندگی گزاری۔ بلکہ جب مکے والوں نے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد اگر تمہارا مقصد اس دعوت سے کسی حسین و جمیل عورت سے نکاح کرنا ہے تو عرب کی ساری عورتیں ہم تمہارے سامنے لا کر کھڑا کرتے ہیں، پھر جو بھی تم کو پسند آئے اس سے نکاح کر لے۔ مگر آپ نے صاف الفاظ میں انکار کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی بھی انسان پر ایک واقعی کو دیکھ کر حکم نہیں لگا سکتے، بلکہ ہمیں پوری زندگی کا جائزہ لینا چاہیے اور پھر کوئی رائے اس کے بارے میں قائم کرنی چاہیے۔ دوستوں، جس عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی اس زمانے میں وہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، کیونکہ عرب ایک گرم علاقہ ہے۔ ان کی غذا بہت گرم ہوا کرتی تھی، لڑکیاں جلدی بالغ ہو جایا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کافروں نے حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزام لگائے، جھوٹا کہا، پاگل کہا، لیکن کبھی آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی اور نہ ہی اس شادی پر کوئی سوال کیا۔ اگر یہ کوئی قبیلے اعتراض بات ہوتی تو یہ لوگ ضرور اس کا بویل مچاتے، مگر ایسا نہیں ہوا کیونکہ اس زمانے میں اس عمر میں لڑکیاں بالغ ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ رخصتی کرنے کے لیے حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا، بلکہ حضرت ابو بکر کی بیوی ام رومان نے حضرت ابو بکر سے کہا اور حضرت ابو بکر نے حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پھر رخصتی ہوئی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ اس قابل ہو چکی تھی کہ شوہر کے پاس آئے، ورنہ کوئی ماں اپنی بیٹی کو کیوں وقت سے پہلے سسرال بھیجنا چاہے گی۔ آج کی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے ملکوں میں لڑکیاں بہت کم عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں اور انہیں قانونی حیثیت حاصل ہے، جیسے نائجیریا میں 11 سال، انگولا اور فلپائن میں 12 سال اور 13 سال کی لڑکیاں قانونی طور پر بالغ سمجھی جاتی ہیں۔